الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور ختم نبوت کے لیے منتخب فرمایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور اہل بیت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، آپ کی شرافت اور آپ کی صحبت اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے منتخب فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تمام کے تمام مؤمن ہیں، عادل ہیں، حجت ہیں، معیار حق ہیں، جنتی ہیں، اخروی عذاب سے محفوظ ہیں۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے بعض صحابہ کرام کو خاص مقام حاصل ہے، اور پھر ان صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کرام وہ ہیں جو خلافت کے منصب پر بھی فائز ہوئے ہیں اور انہوں نے امت کی نمایاں قیادت کی ہے۔ ان حضرات میں سے ایک نام حضرت امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام صحابہ کرام پر تفصیل کے ساتھ بات کی جائے، اور جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہے، تفصیل کے ساتھ کیا جائے، اور جن صحابہ کرام کا تذکرہ اجمال کے ساتھ حدیث میں ان کو اسی طرح ذکر مبارک اور ذکر خیر کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر میں قدر مفصل گفتگو کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کیا تھا کہ ان حضرات کے حالات، ان کی خدمات اور ان کی مبارک خلافت، ان پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ان موضوعات پر بات کریں گے۔ اب چونکہ رجب کا مہینہ جا رہا ہے اور رجب کے مہینے میں 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دنیا سے رخصت ہونے کا واقعہ پیش آیا، اس لیے رجب کی مناسبت سے ان کی زندگی پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں ان کی حیات مبارکہ ہے، ان کی خدمات مبارکہ ہیں، اور ان کی ذات پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات کو میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پیش کروں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری الاصابہ فی تمییز صحابہ میں فرماتے ہیں کہ ان کی جو ولادت ہوئی ہے، امیر المؤمنین ولد قبل البعثۃ ب5 سنین وقیل ب7 وقیل ب13 والاول اشہر، کہ ان کی ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے ایک قول کے مطابق 5 سال قبل، ایک قول کے مطابق 7 سال قبل، ایک قول کے مطابق 13 سال قبل، لیکن زیادہ مشہور یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل آپ کے
5 سال قبل آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ قول زیادہ مشہور ہے۔ حضرت امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام اور نسب اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، پھر ان کے تعلقات سمجھیں، ان کی رشتہ داریاں سمجھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت علی کے ساتھ، حضرت حسین کے ساتھ، میں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام ابو الفدا اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ تعالی وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں، معاویہ بن ابو سفیان، صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی، یہ آپ کا نام اور نسب ہے۔ حضرت ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت میر معاویہ کا نسب آپ نے کہ والد کی جانب سے اور آپ کی والدہ کی جانب سے بھی ذکر فرمایا کہ ان کی والدہ ہند بنت عتبہ بن ربیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی، گویا کہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد ابو سفیان اور اب کی والدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کا سلسلہ نسب اوپر جا کر عبد شمس پر جا کر مل جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسب کہاں تک جا کر ملتا ہے، ذرا اس کو بھی اچھی طرح سمجھیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے، حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالی وفات 256 ہجری، صحیح بخاری باب مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں ذکر کر فرماتے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن ادنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں ایک نام ہے عبد مناف، جو حضرت عبداللہ ان کے والد عبد المطلب ان کے والد ہاشم اور ان کے والد ہیں، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ان کے والد عبد المطلب ان کے والد ہاشم اور ان کے والد عبد مناف ہیں۔ یہ جو عبد مناف تھے ان کے 4 بیٹے تھے، ایک کا نام ہاشم، ایک کا نام مطلب، ان کا نام نوفل اور ایک کا نام عبد شمس۔ ان میں جو ہاشم ہیں ان کی نسل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، اور مطلب ان کی نسل سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ابو سفیان بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، اور نمبر 3 نوفل، ان کی نسل سے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، جبیر بن مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف، اور عبد شمس ان کی نسل سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، معاویہ بن ابو سفیان صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ ابو سفیان نام کے 2 شخص ہیں، ایک ابو سفیان بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، اور ایک ابو سفیان صخر بن حرب بن امیہ جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، تو گویا ابو سفیان کے نام کے 2 شخص ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد اور ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب اوپر جا کر عبد شمس پر جا کر ان کا عبد مناف پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا نسب مل جاتا ہے۔ اچھا عجیب بات یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا نسب بھی عبد مناف پر جا کے مل جاتا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا نسب آپ کی والدہ کی جانب سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب جا کر مل جاتا ہے۔ والدہ کا نسب ہے معاویہ کی والدہ ہند بنت عتبہ بن ربیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، تو دیکھیں عبد مناف پر جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، حضرت معاویہ کے والد کا نسب اور آپ کی والدہ کا نسب وہاں جا کر ایک ہو جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ان کا نسب ملتا ہے۔ یہاں ایک بات نشین فرما لے آگے بھی آئے گی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح نسب جا کر آپ کے عبد مناف پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نسب اسی طرح اگر جا کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب سے مل جاتا ہے۔ عثمان بن عفان بن امیہ بن عبد شمس،
اب دیکھیں اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ قصاص کا مطالبہ کیا تو فرمایا تھا کہ حضرت عثمان میرے چچا کا بیٹا ہے، اس کی یہی وجہ تھی۔ حضرت معاویہ کا نسب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان بن عفان بن امیہ، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ بن ابو سفیان بن حرب بن امیہ، یعنی معاویہ بن ابو سفیان بن حرب بن امیہ اور عثمان بن عفان بن امیہ، امیہ پر جا کے ان دونوں کا نسب ملتا ہے، اسی وجہ سے ان کو خاندان بنو امیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے جب آپ کا بچپن تھا، اور آپ کی والدہ ہند آپ کو گود میں لے کر لوری دیتی، تو ان کی لوری کے اشعار کیا تھے؟ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ، وفات 774 ہجری، آپ نے البدایہ والنہایہ میں یہ اشعار نقل کیے ہیں۔ فکانت ہند تحملہ وصغیر وتقول، گود میں اٹھا کر یہ شعر پڑھا کرتی، لوری دیتی، فرماتی ان بنی مغرق کریم محبب فی اہلہ حلیم لیس بفحاش ولا لئیم ولا بتخرور ولا سؤوم صخر بنی فہر بہی زعیم لا یحلف الظن ولا یخیم، کہ یہ میرا بیٹا خاندانی شریف اور کریم ہے، گھر والوں کو محبوب اور بردبار ہے، بیہودہ گو بھی نہیں، بری خصلت والا بھی نہیں، جسم کے اعتبار سے لاغر بھی نہیں اور مشکلات پہ گھبرانے والا بھی نہیں، قبیلہ بنو فہر کا سردار ہے، توقعات کے خلاف نہیں کرتا اور نہ ہی قتال سے پیچھے ہٹنے والا ہے۔ یہ ان کی والدہ لوری میں اشعار کہتی تھی، اور حرف بحرف بالکل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی ہوئے۔ بچپن میں ان پہ سرداری کے آثار بالکل نمایاں تھے، چنانچہ ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، یہ بچے تھے، اور اپنی بیوی ہند کو فرمانے لگے ان ابنی ھذا لعظیم الراس وانہ لخلیق ان یسود قوما، یہ میرا بچہ بڑے سر والا ہے، ہمارے یہاں بھی مشہور ہے کہ بڑے سرداروں کے بڑے سر والا ہے، اور یہ انشاءاللہ اپنی قوم کا سردار ہوگا۔ تو حضرت معاویہ کی والدہ ہند نے کیا فرمایا؟ فرمایا سکلت ہو علم یسد العرب قاتبہ، یہ صرف اپنے خاندان کا نہیں بلکہ پورے عرب کا سردار ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وقت آیا کہ پورے عرب کے سردار تھے۔ آپ کے بچپن کا ایک واقعہ بہت عجیب ہے کہ سن 3 ہجری جب سریہ رجی پیش آیا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں گرفتار ہوئے، اور مکہ مکرمہ میں ان کو گرفتار کر کے مشرکین لے گئے۔ انہوں نے جب ان کو شہید کرنا چاہا تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے وقت دو، میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا کہ میرا جی چاہتا تھا میں لمبی قرات کروں، میں نے لمبے اس لیے نفل نہیں پڑھے کہ تم یہ نہ کہو کہ یہ موت کے ڈر سے نماز لمبی پڑھ رہا ہے، اس لیے میں نے مختصر پڑھی ہے۔ خیر آپ نے نماز کے بعد ان کے لیے جو بد دعا مانگی وہ کلمات یہ تھے، اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا ثم قتلوا، اے اللہ یہ جو مشرکین ہیں ان کو چن چن کے قتل کر دے، ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑی۔ آپ نے جب بد دعا مانگی، کہتے ہیں اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بچے تھے، اپنے والد ابو سفیان کے ساتھ تھے، اور یہ بھی اس وقت مشرکین کے ساتھ مسلمان جو نہیں ہوئے تھے۔ تو حضرت امام ابو محمد عبد الملک بن ہشام المعافری رحمہ اللہ وفات 213 یا 217 ہجری، السیرۃ النبویہ علی ابن ہشام میں یہ فرماتے ہیں اس وقت کا عام رواج یہ تھا کہ جب کوئی بد دعا کرتا تو جس کے لیے بد دعا کرتا پہلو کے پہلے اس کو زمین پر لٹا دیتی یا وہ لیٹ جاتا، تو یہ معروف تھا کہ یہ بد دعا سے بچ جاتا ہے۔ چنانچہ اسی کے مطابق ان کے والد جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ خود فرماتے ہیں حضرت یوم فی محضر ما ابی سفیان فلقد رأیت یلقینی الی الارض فرقا من دعوت خبیب وکانوا یقولون ان رجل اذا دعی علی فاستجع لجنبی زالت عنہ، میرے والد ابو سفیان نے مجھے زمین پر پہلو کے بل لٹا دیا کہ معروف تھا جب یوں بندہ لیٹ جائے تو بد دعا سے بچ جاتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس بد دعا سے بچایا، اور ایک وقت ہے کہ آپ صحابی بنے، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری ہوئی، اور یہ فاتح عرب و عجم پھر بنے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نسب دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عبد مناف پر ملتا ہے،
ان کی رشتہ داری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، آپ کی بیوی کا نام تھا قریبۃ الصغریٰ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ ام المومنین کا نام ہے ام سلمہ۔ یہ ام سلمہ اور قریبۃ الصغریٰ یہ دونوں بہنیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف ہیں۔ امام محمد بن حبیب بن امیہ بن عمر الہاشمی ابو جعفر البغدادی رحمہ اللہ وفات 245 ہجری، کتاب المحبر اسلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت کہتے ہیں معاویہ بن ابی سفیان بن حرب بن امیہ کانت عند قریبۃ الصغریٰ بنت ابی امیہ بن مغیرہ اخت ام سلمہ لابیہا لم تلد لہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ایک رشتہ کہ آپ کے ہم زلف ہیں، اور دوسرا رشتہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ برادر نسبتی ہیں، سالے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بھائی ہیں۔ ان کی بہن تھی رملہ ام حبیبہ، اور ان کا نکاح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ام المومنین بنی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رشتے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں۔ چنانچہ امام احمد بن محمد بن حسین بن حسن ابو نصر البخاری الکلابزی رحمہ اللہ وفات 398 ہجری الہدایہ والارشاد فی معرفت اہل ثقۃ والسداد میں فرماتے ہیں رملۃ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما واسمہ صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، فرماتے ام حبیبہ اخت معاویہ بن ابی سفیان زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی رشتہ داری کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد تھے نوفل بن حارث۔ نوفل بن حارث ان کے بیٹے تھے حارث، اور ان حارث کا نکاح ہوا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سے، ان کا نام تھا ہند بنت ابی سفیان۔ تو گویا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے بیٹے حارث کے گھر میں تھی، تو چچا کا بیٹا اس کا بیٹا بھتیجے کی طرح ہے۔ تو گویا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن ہند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوں بھتیجے کے گھر ہے۔ یہاں بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ہند نام کی دو عورتیں الگ ہیں، ایک ہند حضرت معاویہ کی والدہ ابو سفیان کی بیوی ہے، اور ایک ہند حضرت معاویہ کی بہن حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ امام ابو الحجاج یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف ابو محمد القضائی الکلبی المزی رحمہ اللہ وفات 742 ہجری تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں فرماتے ہیں عبداللہ بن الحارث بن نوفل بن الحارث ابو محمد المدنی و امہ ہند بنت ابی سفیان اخت معاویہ ولد علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فحنکہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی جو تحنیک تھی وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یعنی گٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا نام ہے لیلہ، اور لیلہ کی والدہ کا نام ہے میمونہ، اور میمونہ حضرت معاویہ کی بہن ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ گویا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساس ہیں، اور ساس تو ماں کی طرح ہوتی ہیں۔ علی بن حسین بن محمد بن احمد بن حیثم المروانی الاموی القرشی ابو الفرج اصبہانی وفات 356 ہجری مقاتل طالبین باب ذکر خبر الحسین میں لکھتے ہیں علی بن الحسین وهو علی الاکبر رضی اللہ عنہ ولا اقبل له ويكنى ابو الحسن وامه ليلى بنت ابي مرة وامها میمونہ بنت ابی سفیان۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اچھا، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رشتہ داری امت کے ہر اس فرد سے ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اور رشتہ داری کیا ہے
کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی بنے، آپ کی بہن ام المومنین ہیں، تمام کلمہ کو مسلمانوں کی والدہ ہیں، اور یہ ان کے بھائی ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو گویا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کلمہ گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے ماموں لگتے ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا، یہ بات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرما رہے ہیں۔ چنانچہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُمْ مَوَدَّةً، کہ تمہارے اور جن لوگوں کے درمیان دشمنی ہے ممکن ہے کہ اللہ اس عداوت کو محبت اور مودت میں بدل دے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کا مصداق المودۃ التی جعلها اللہ عز وجل بینہم تزویج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام حبیبہ، یہ ام حبیبہ کے ساتھ نکاح تھا، یہ وہ ہے۔ اور پھر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فکانت ام حبیبۃ ام المؤمنین بمعاویۃ خال المؤمنین، حضرت ام حبیبہ ایمان والوں کی ماں ہیں، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان والوں کے ماموں ہیں۔ چنانچہ امام ابو بکر محمد بن حسین بن عبداللہ الآجری البغدادی رحمہ اللہ وفات 360 ہجری، یہ فرماتے ہیں الشریعہ للآجری میں عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی هذه الآیہ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَوَدَّةً قال المودة التي جعلها الله عز وجل بينهم تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ام حبيبة بنت ابي سفيان فكانت ام حبيبة ام المؤمنين ومعاوية خال المؤمنين۔ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ کے شرف صحابیت کب حاصل کیا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 ہجری عمرۃ القضاء کے موقع پر کلمہ پڑھا ہے۔ چنانچہ امام ابو بکر احمد بن ابی خیثمہ رحمہ اللہ وفات 279 ہجری التاریخ الکبیر المعروف تاریخ ابن ابی خیثمہ میں فرماتے ہیں کان معاویۃ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول اسلمت عمرۃ القضیہ لقیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضعت اسلامی عنده فقبل منی۔ یہاں ایک اشکال یہ ہے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں اسلم معاویۃ رضی اللہ عنہ عام الفتح، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھا ہے، اور یہاں آ رہا ہے کہ آپ نے جو کلمہ پڑھا وہ سن 7 ہجری عمرۃ القضاء کے موقع پر پڑھا ہے۔ تاریخ الکبیر کے حوالے سے بظاہر تعارض ہے، ذہن نشین فرما لے تعارض کوئی نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 7 ہجری عمرۃ القضاء کے موقع پر کلمہ پڑھا، لیکن اپنے اسلام کو مخفی رکھا، اور آپ نے 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر اپنے اسلام کو ظاہر کیا۔ چنانچہ حضرت ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں اسلمت یوم القضیہ ولکن کتمت اسلامی من ابی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کلمہ تو عمرۃ القضاء میں پڑھا تھا، لیکن اپنے اسلام کو میں نے اپنے والد سے چھپا کے رکھا۔ ثم لما دخل عام الفتح اظہرت اسلامی فجئت فرحب لی، جب 8 ہجری آیا تو میں نے اس وقت اپنے اسلام کا اپنے والد کے سامنے اظہار کر دیا، فجئتہ، اور میں ان کے پاس آیا اور مجھے خوش آمدید کہا۔ میں نے اپنے ایمان کا اظہار 8 ہجری کے اندر کیا ہے، لہذا کوئی قابل اشکال بات نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل اتنے ہیں کہ اللہ اکبر، میں بیان کرتا جو اور آپ سنتے جائیں کس قدر آپ کے مناقب اور فضائل ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کس قدر عظیم انسان تھے، آپ اپنے میں نے خاندان دیکھیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کے آدمی ہیں کہ جس دور میں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، لیکن اس وقت بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پڑھے لکھے انسان شمار ہوتے تھے۔ چنانچہ امام احمد بن یحییٰ بن جابر بن داؤد البلازری رحمہ اللہ وفات 279 ہجری، آپ نے فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ جس وقت اسلام آیا تو اس وقت 17 آدمی ایسے تھے جو لکھنا جانتے تھے۔ کہتے ہیں
دخل الاسلام وفی قریش 17 رجلا کلہم یکتب، 17 آدمی قریش میں ایسے تھے جو لکھنا جانتے تھے۔ وہ 17 کون سے تھے؟ نمبر 1 عمر بن خطاب، نمبر 2 علی بن ابی طالب، نمبر 3 عثمان بن عفان، نمبر 4 ابو عبیدہ بن جراح، نمبر 5 طلحہ، نمبر 6 یزید بن ابی سفیان، نمبر 7 ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ، نمبر 8 حاتب بن عمر، نمبر 9 ابو سلمہ بن عبد الاسد، نمبر 10 ابان بن سعید بن عاص بن امیہ، نمبر 11 خالد بن سعید، نمبر 12 عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، نمبر 13 حویتہ بن عبد العزیٰ العامری، نمبر 16 ابو سفیان بن حرب بن امیہ، نمبر 14 ابو سفیان بن حرب بن امیہ، نمبر 15 معاویہ بن ابی سفیان، نمبر 16 جوہیم بن السلط بن مخرمہ، اور نمبر 17 علا بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہم۔ اب آپ اندازہ فرمائیں 17 آدمی، ان میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ یہاں ایک بات نشین فرما لیں، کیونکہ یہاں یزید بن ابو سفیان کا ذکر آیا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ایک یزید حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور ایک یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ گویا یزید نام کے 2 الگ الگ شخص ہیں، ایک حضرت معاویہ کے بھائی ہیں اور ایک ان کے بیٹے ہیں۔ یہاں مراد وہ ہیں جو حضرت معاویہ کے بھائی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ساری دعائیں دی ہیں۔ میں وہ دعائیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہیں۔ دعا نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ایک موقع پر دی جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے، آپ کے ردیف تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ لگ رہا ہے؟ قال بطنی، کہا جی میرا پیٹ۔ آپ نے فرمایا اللہم املأہ علما، اے اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے، اے اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے۔ چنانچہ امام شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ وفات 748 ہجری تاریخ الاسلام وفیات المشاہیر والآلام میں فرماتے ہیں، ان وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ قال اردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ بن ابی سفیان خلفہ فقال ما یلینی منک قال بطنی قال اللہم املأہ علما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری، تیسری اور چوتھی دعا، یہ 3 دعائیں میں اکٹھی اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ اکٹھی آپ کو 3 دعائیں دی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو دعا دی، دعا نمبر 4، اللہم علم معاویۃ الکتاب، اے اللہ معاویہ کو قرآن کا لکھنا، حدیث کا لکھنا اے اللہ سکھا دے۔ نمبر 3 والحساب، اے اللہ معاویہ کو حساب کرنا سکھا دے، معاویہ کو حساب سکھا دے۔ نمبر 4 وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو قیامت کے دن عذاب سے محفوظ فرما دے۔ امام ابو بکر محمد بن حسین بن عبداللہ الآجری البغدادی رحمہ اللہ وفات 360 ہجری الشریعہ للآجری کے اندر فرماتے ہیں، عن الارباز بن ساریۃ السلمی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا 5، 6 اور 7، یہ 3 دعائیں چونکہ ایک ہی حدیث کے اندر ہیں اس لیے میں نے ان 3 دعاؤں کا ذکر کیا ہے، دعا نمبر 5، دعا نمبر 6 اور دعا نمبر 7۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کے لیے دعا مانگی، اللہم اجعلہ ہادیہ، اے اللہ اس معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا دے، ہدایت صراط مستقیم دکھانے والا بنا دے۔ نمبر 6 مہدیہ، اے اللہ اس معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دے۔ کبھی انسان دوسروں کی صحیح رہنمائی کرتا ہے، خود صحیح نہیں ہوتا، یعنی کسی کے بیان سے لوگ دین پر آ جاتے ہیں، وہ خود دیندار نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یؤید ھذا الدین برجل الفاجر،
کبھی فاسق اور فاجر آدمی سے بھی اللہ دین کا کام لیتا ہے۔ فرمایا میرا معاویہ ایسا نہیں ہے، مہدیہ، یہ خود بھی نیک ہے، خود بھی دیندار ہے، خود بھی ہدایت یافتہ، اللہ اس کو بنا، واہدی بہی، اور اے اللہ اس کے ذریعے دوسروں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ ایک دعا ہادیہ، اے اللہ اس کو ہدایت دینے والا بنا۔ نمبر 2 مہدیہ، اے اللہ اس کو ہدایت یافتہ بنا۔ نمبر 3 وحدی بھی، اے اللہ اس کو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اس سے ایسے کام لے کہ جو امت کے لیے ہدایت کا سبب بن جائے۔ میں تینوں دعاؤں میں فرق کر رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہادین اور وحدی بھی تو ایک ہی ہوا۔ ہادین کا معنی یہ سراپا ہدایت بن جائے، مہدین کا معنی یہ سراپا تقوی بن جائے، وحدی بھی کا معنی اس سے ایسے اسباب پیدا فرما کہ جو امت میں ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ چنانچہ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ الترمذی رحمہ اللہ، وفات 279 ہجری، جامع ترمذی حدیث نمبر 3842، فرماتے ہیں عبد الرحمن بن ابی عمیرۃ رضی اللہ عنہ وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لمعاویہ اللہم اجعلہ ہادیہ مہدیہ وحدی بہ۔ ایک اور دعا ایک اور حدیث میں پیش کرتا ہوں اسی عنوان پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں مانگی ہیں، اس پر ایک اور حدیث بھی سماعت فرمائیں۔ امام ابو بکر محمد بن حسین بن عبداللہ الآجری البغدادی رحمہ اللہ، وفات 360 ہجری، یہ الشریعہ للآجری کے اندر فرماتے ہیں عن عبد الرحمن بن ابی عمیرۃ رضی اللہ عنہ وکان من صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو لمعاویہ رضی اللہ عنہ اللہم اجعلہ ہادیہ مہدیہ وحد بہ ولا تعذبہ۔ یہ پہلے بھی اس کا ذکر آ گیا ہے۔ 8، 9 اور 10 3 دعائیں، ان 3 دعاؤں سے پہلے ان کا ذرا پس منظر سن لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کس موقع پر مانگی ہیں۔ حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ تشریف فرما تھے، دروازے پر دستک ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو باہر کون ہے، انظروا من ھذا، کون ہے؟ کہا جی معاویہ۔ فرمایا اذنوا لہ، اس کو آنے دو۔ حضرت معاویہ تشریف لائے، وعلی اذنہ قلم لہ یحط بہ، آپ کے کان پر یوں قلم رکھا ہوا تھا، آپ اسے لکھتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذا القلم علی اذنک یا معاویہ، یہ قلم کس لیے ہے اے معاویہ؟ آپ نے عرض کیا قلم اعددتہ للہ ولرسولہ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات لکھنے کے لیے ہے، قرآن لکھنے کے لیے، حدیث لکھنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جزاک اللہ عن نبی کا خیرہ، اے معاویہ تجھے اللہ اپنے نبی کی طرف سے اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ واللہ مستکتبتک الا بوحی من اللہ عز وجل، میں نے جو تمہارے ذمہ لکھنے کا کام لگایا ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ کی وحی سے ہے۔ وما افعل من صغیرۃ ولا کبیرۃ الا بوحی من اللہ عز وجل، اور میں جو کچھ بھی چھوٹا یا بڑا کام کرتا ہوں اپنی رائے سے نہیں، اللہ کی وحی سے کرتا ہوں۔ کیف بک لو قد قمصک اللہ قمیصا، یعنی الخلافہ، وہ کیسا وقت ہوگا جب اللہ تمہیں خلافت کی قمیص پہنائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے فقامت ام حبیبہ فجلست بین یدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئی اور عرض کیا رسول اللہ وَإِنَّ اللَّهَ مُقَمِّسٌ أَخِي قَمِيصًا، اے اللہ کے نبی اللہ میرے بھائی کو خلافت عطا فرمائیں گے؟ قال نعم، فرمایا ہاں۔ یہ ہے اس دعا کا پس منظر۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنْ فِيهِ حَنَاتٌ وَحَنَاتٌ وَحَنَاتٌ، وہ حالات ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے، یعنی حالات بہت سخت ہوں گے، نہایت مشکل حالات کا سامنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرنا پڑے گا۔ اب اللہ کے نبی نے اس موقع پر جب یہ بات فرمائی، حضرت ام حبیبہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فادعوا لہ، اے اللہ کے نبی آپ میرے بھائی کے لیے پھر دعا فرما دیں تاکہ مشکل حالات کا مقابلہ کر سکے، ان مشکل حالات میں وہ قائم رہے حق کے اوپر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں دی۔ دعا نمبر 8 اللہم اہدہ بالہدی، اللہ اکبر، اے اللہ ان کی ہدایت کی طرف رہنمائی فرمانا۔ وجنبہ الردی، دعا نمبر 9
اے اللہ ان کو ہلاکت سے محفوظ رکھنا، وغفر لہ فی الآخرۃ والاولی، دعا نمبر 10، اے اللہ ان کو آخرت میں اور دنیا میں معاف فرما دینا، ان کی مغفرت فرما دینا۔ یہاں دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائیں۔ دعا نمبر 8، اللہم اہدی بہ بالہدا، جب مشکل وقت میں ان کو خلافت ملے، حالات نہایت سازگار ہوں، تو اے اللہ اس وقت آپ ان کی رہنمائی ہدایت کی طرف فرمانا۔ اللہ اکبر۔ اور ظاہر ہے حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آدمی ان کو پھر خطا پر کہے، تو ہدایت کی طرف رہنمائی فرمانا۔ ظاہر ان کی خلافت تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حضرت حسن کی بیعت کے بعد ہے نا، جو متفقہ طور پر ہے۔ میں آگے اس پر بات کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حضرت معاویہ خود کو امیر المومنین نہیں کہلواتے تھے، امیر معاویہ کہا جاتا تھا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد، حضرت حسن کی بیعت کے بعد ان کو امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا۔ وجنبہ الردیٰ، اے اللہ ان کو ہلاکت سے بچانا، نہ غلط فیصلہ کریں نہ ہلاک ہوں، نہ کوئی غلط بات فرمائیں نہ ہلاک ہوں، نہ غلط کام کریں نہ ہلاک ہوں۔ تو کیا مطلب؟ اے اللہ ان کو ایسی کاموں سے محفوظ رکھنا جو ہلاکت کا سبب بنتے ہیں۔ 90 دعائیں ہیں۔ وغفر لہ فی الآخرۃ والاولی، اے اللہ ان کو آخرت میں معاف فرمانا اور دنیا میں بھی معاف فرما دینا، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دینا۔ اللہ کے نبی ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ چنانچہ امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی رحمہ اللہ، وفات 360 ہجری، المعجم الاوسط للطبرانی حدیث نمبر 1838 فرماتے ہیں، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت لما کان یوم ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم دق الباب داق فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انظروا من هذا قالوا معاویہ فقال ائذنوا له ودخل وعلى اذنه قلم له يخط به فقال ما هذا القلم على اذنك يا معاوية؟ قال قلم اعددته لله ولرسوله قال جزاك الله عن نبيك خيرا والله ما استكتبتك الا بوحي من الله عز وجل وما افعل من صغيرة ولا كبيرة الا بوحي من الله عز وجل كيف بك لو قد قمسك الله قميصا يعني الخلافة؟ فقالت ام حبيبة فجلست بين يدي فقالت يا رسول الله وإن الله مقمص أخي قميصا؟ قال نعم ولكن فيه هنات وهنات وهنات. فقالت يا رسول الله فادعوا له. فقال اللهم اهده بالهدى وجنبه الردى واغفر له في الآخرة والأولى۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں۔ یہ دعائیں نبی جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ملی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر امید لگی خلافت کی۔ چنانچہ حضرت امام ابو بکر محمد بن حسین بن عبداللہ الآجری البغدادی رحمہ اللہ، وفات 360 ہجری، الشریعۃ للآجری حدیث نمبر 1966 کے تحت فرماتے ہیں، عبد الملک بن عمیر کہتے قال معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما زلت فی طمع من الخلافت منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا معاویہ ان ملکت فاحسن۔ جب سے اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی نا، اے معاویہ جب تم بادشاہ بنو تو رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مجھے اسی وقت سے امید لگ گئی تھی کہ مجھے یہ حکومت ملے گی، مجھے خلافت ملے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت بھی فرمائی کہ جب تمہیں یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تمہیں حکومت مل جائے، تمہارے ہاتھ کے اندر اختیارات آ جائیں، اللہ سے ڈرنا اور عدل کا خیال کرنا۔ امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل البغدادی رحمہ اللہ، وفات 241 ہجری، مسند احمد حدیث نمبر 16933 میں فرماتے ہیں، عن سعید رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال یا معاویہ ان ولیت امرا فاتق اللہ عز وجل وعدل دعا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نمبر 11 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی خلافت کے استحکام کے لیے،
ان کی خلافت کے استحکام کے لیے، مضبوطی کے لیے، قوت اور تمکین کی دعا اللہ کے نبی نے فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، وَمَكِّن لَهُ فِي الْبِلَادِ، اے اللہ معاویہ کی سلطنت کو شہروں میں مستحکم فرما دے، ملکوں میں مستحکم فرما دے، ان کی حکومت کو مستحکم فرما دینا۔ یہ اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے۔ چنانچہ امام ابو بکر محمد بن حسین بن عبداللہ الآجری رحمہ اللہ وفات 360 ہجری، الشریعہ للآجری حدیث نمبر 1919 میں فرماتے ہیں، ام مسلمۃ بن المخلد رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم علم معاویۃ الکتاب ومکن لہ البلاد وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دینا، ان کی حکومت کو مستحکم فرمانا، اے اللہ ان کو آخرت کے عذاب سے محفوظ فرمانا۔ دعا نمبر 12، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا دی ہے، کتنی پیاری دعا کیا ہے اور کس موقع پر ہے؟ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن ام حبیبہ کے گھر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، فرمایا کون ہے؟ کہا جی معاویہ ہے۔ فرمایا اجازت ہے، معاویہ اندر ہے۔ تو آپ کے کان پر قلم تھا، پوچھا معاویہ یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ قلم ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے کان پر قلم تھا، پوچھا اے معاویہ یہ قلم ہے، یہ نہیں کیوں ہے جی قلم؟ تو کہ یا رسول اللہ اعددتہ للہ ولرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کا قرآن پیغمبر کی حدیث لکھتا ہوں۔ تو یہاں اللہ کے نبی نے کیا دعا دی؟ جزاک اللہ عن نبی کا خیرہ، اے معاویہ اللہ کے نبی کی طرف سے، اللہ تجھے تیرے نبی کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی ہے، اور دعا بھی کیسے؟ ماضی کے سیغے کے ساتھ ہے، ماضی تحقق کے لیے ہے۔ یہ ایسے موقع پر ہوتا ہے کہ گویا کام اللہ نے فرما دیا ہے، گویا نعمت اللہ نے تجھے دے دی ہے، اتنی یقین کے ساتھ یہ دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے لیے دعا فرمائی ہے، یہ 12ویں۔ تو میں نے 12 دعائیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ چنانچہ یہ دعا امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی رحمہ اللہ وفات 360 ہجری، المعجم الاوسط للطبرانی حدیث نمبر 1838 کے تحت عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت لما کان یوم ام حبیبۃ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم طق الباب داق فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انظروا من هذا قالوا معاویہ فقال ائذنوا له ودخل وعلى اذن قلم له يخطب به فقال ما هذا القلم على اذنك يا معاویہ قال قلم اعددته لله ولرسوله اعددته لله ولرسوله قال جزاك الله عن نبيك خيرا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں نے عرض کیا بہت زیادہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آپ صحابی ہیں، لیکن آپ کے مناقب ہیں۔ ایک آپ کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب ہیں، اور کاتب وحی ہے، یعنی قرآن کریم کی آپ کتابت فرمایا کرتے تھے۔ میں اس پر کئی ایک حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم الاندلسی القرطبی رحمہ اللہ وفات 456 ہجری، جوامع السیر لابن حزم کے اندر فرماتے ہیں فکانا معاویہ وزید بن ثابت رضی اللہ عنہما ملازمین للکتابۃ بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الوحی وغیر ذالک لا عمل لہما غیر ذالک۔ حضرت معاویہ اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کاتب وحی تھے، اور ان کے کام صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکھنا تھا، ان کی ڈیوٹی صرف یہ تھی۔ نمبر 2، حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری، البدایہ والنہایہ وصاحب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب الوحی بین یدی مع الکتاب وروا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کثیرۃ فی الصحیحین وغیرہما من السنن والمسانید وروا عنہ جماعت من الصحابہ والتابعین۔
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی لکھا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی کو لکھا کرتے تھے، اور آپ سے بہت ساری احادیث مروی ہیں۔ نمبر 3، حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ، وفات 774 ہجری، البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں والمقصود منہ ان معاویہ رضی اللہ عنہ کان من جملۃ الکتاب بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذین یکتبون الوحی۔ میں اوپر دلائل اس بات پہ دے رہا ہوں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں کچھ تفاصیل عرض کرتا ہوں وحی کے حوالے سے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے وقت کیا ہدایات دی، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کس طرح حضور معاویہ کو سکھا رہے ہیں۔ یعنی ایک بسم اللہ لکھتے وقت 8 نصیحتیں حضور نے فرمائی، با کو ایسے لکھو، سین کو ایسے لکھو، میم کو ایسے لکھو، اندازہ فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ کو فرمایا کہ جب لکھو، نمبر 1 دوات کی سیاہی کو ذرا درست کر لو، نمبر 1 الق الدواتا، دوات کی سیاہی کو ذرا درست کرو، نمبر 2 حرف القلم، قلم کو تھوڑا ٹیڑھا کر لو، واقم البا، بسم اللہ کی جو با ہے تھوڑا سا اس کو کھڑا کر لو، وفرق السین، اور سین کے اوپر جو 3 ٹنیں ان کو الگ الگ کرو، ولا تعور المیم، اور فرمایا کہ میم کو بالکل اندھا نہ کرو، اللہ اکبر، وحسن اللہ، اللہ کے نام کو اچھی طرح لکھو، ومد الرحمن، یہ میم پر مد، رحمان پر مد ڈالو، وجود الرحیم، اور فرمایا کہ الرحیم کو عمدگی کے ساتھ لکھو، اللہ اکبر۔ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابی بکر الانصاری الخزرجی شمس الدین القرطبی رحمہ اللہ، وفات 671 ہجری، الجامع احکام القرآن، تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں ہم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یکتب بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال له الق الدوات وحرف القلم واقیم الباء وفرق السین ولا تعور المیم بحسن اللہ ومد الرحمن وجود الرحیم، اللہ اکبر۔ کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو بات سمجھائی ہے۔ اچھا، آیت الکرسی کی کتابت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا فضیلت بیان فرمائی۔ آپ نے جب یہ آیت الکرسی نازل ہوئی، حضرت معاویہ کو بلایا اور فرمایا کہ اس کو لکھو، اور پھر کیا فرمایا کہ اے معاویہ اس کو لکھو، اور جو شخص قیامت تک اس کو پڑھے گا اس کا اجر تجھے بھی ملے گا۔ امام ابو بکر محمد بن حسین بن عبداللہ الآجری البغدادی رحمہ اللہ، وفات 360 ہجری، الشریعہ للآجری، حدیث نمبر 1940 فرماتے ہیں ان نوف البکالی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت نوف بکالی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لما نزلت آیت الکرسی ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی معاویہ رضی اللہ عنہ فقال اکتبها فإن لك مثل اجر من قرأها الى یوم القیامہ، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بات فرمائی۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے پر جبریل امین مہر لگا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جبریل امین آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے لکھ رہے تھے، جبریل امین نے کہا یا محمد ان کاتبک ھذا لامین، یہ جو آپ کا کاتب ہے یہ امین ہے، اللہ اکبر۔ امام ابو بکر محمد بن حسین بن عبداللہ الآجری البغدادی رحمہ اللہ، وفات 360 ہجری، الشریعہ للآجری، حدیث نمبر 1934 فرماتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال جاء جبرائیل علیہ السلام الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعاویہ رضی اللہ عنہ یکتب عنده یکتب فقال یا محمد ان کاتبک ھذا لامین۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں وحی مطلوب قرآن کریم کے کاتب ہیں، وحی غیر مطلوب حدیث پاک کے بھی کاتب ہے۔ آپ سمجھتے ہیں وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوب، وہ وحی جس کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے قرآن کریم، ایک وحی غیر مطلوب، وحی تو ہے لیکن اس کی تلاوت قرآن نماز میں نہیں کی جاتی، یہ ہے حدیث پاک۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک بھی لکھا کرتے تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیینہ بن بدر اور اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ آئے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ نے ان کو دے دیا، اور آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ان کو لکھ کر دو۔ حضرت معاویہ نے لکھ کر تحریر اور سند ان کے حوالے کر دی کہ یہ چیز اللہ کے نبی نے آپ کو دی ہے۔ امام ابو بکر محمد بن حسین بن عبداللہ الآجری البغدادی رحمہ اللہ، وفات 360 ہجری، اشریع للآجری، حدیث نمبر 1939، فرماتے ہیں عن سہل بن الحنظلیہ رضی اللہ عنہ قال دخل عینۃ بن بدر والاقرع بن حابس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألاه فأمرهما بما سألا وامر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان یکتب لهما بذلك فكتب لهما ورفع الى كل واحد منهما صحیفہ۔ اچھا، اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمایا کہ جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ۔ کیوں؟ ابن عباس فرماتے اس لیے وہ کان کاتبہ، کہ حضرت معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے۔ امام ابو بکر محمد بن حسین بن عبداللہ الآجری البغدادی رحمہ اللہ، وفات 360 ہجری، اشریع للآجری، حدیث نمبر 1937، فرماتے ہیں عن ابی حمزۃ القصاب رحمہ اللہ قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهب فدع معاویہ وکان کاتبہ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا کرتے تھے۔ حافظ اماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ، وفات 774 ہجری، البدایہ والنہایہ، عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ قال کان معاویہ رضی اللہ عنہ یکتب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب ہیں۔ حضرت امام حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ، وفات 852 ہجری، الاصابہ فی تمجید الصحابہ، فرماتے ہیں وکان من الکتبۃ الحسبۃ الفصحى۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ کاتب تھے جو فصیح و بلیغ بھی تھے اور خوش خط تھے۔ اللہ اکبر۔ وکان طویلا، قد لمبا، ابیض رنگ گورا، اجلح خوبصورت، وصحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابی، وکتب لہ، و نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط بھی لکھتے، مبارک والے نامے لکھتے۔ ہمیشہ آدمی اپنا خط نہایت باعتماد شخص سے لکھواتا ہے۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والے نامے لکھتے۔ امام حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، وفات 852 ہجری، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، فرماتے ہیں وکان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکتب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما بینہ و بین العرب۔ یہ میں نے چند ایک حوالہ جات پیش کیے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم بھی لکھتے تھے، حدیث پاک بھی لکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خطوط بھی لکھتے تھے۔ اللہ اکبر، مبارک خطوط بھی لکھتے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت اطاعت کرنے والے تھے، نہایت اطاعت کرنے والے شخص تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مدینہ منورہ تشریف لائے، ان کے آنے سے 3 دن قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتا دیا تھا کہ حضرت ابن حجر اسقلانی، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف آ رہے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام ان کو ملے تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا۔ ان کی آمد پر اللہ کے نبی نے اپنی مبارک چادر کو بچھایا، اس کے اوپر ان کو بٹھایا، پھر آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لوگو ھذا وائل بن حجر اتاکم من بلاد بعیدہ من بلاد حضرموت۔ یہ وائل بن حجر یہ حضرموت سے آیا ہے، طائعا غیر مکرہ، خوشی سے آیا ہے، مجبور ہو کر نہیں آیا، بقیت ابناء الملوک، بادشاہوں کی اولاد میں سے ہے، بارک اللہ فیک یا وائل وفی بلدک، اے وائل اللہ تجھے اور تیری اولاد کو برکتیں عطا فرمائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت وائل کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، مدینہ سے باہر میری رہائش تھی، اور آپ نے حضرت معاویہ کو فرمایا کہ جاؤ ان کو ان کی رہائش تک چھوڑ کرو۔ کہتا ہے جب فرمایا تو معاویہ فوراً میرے ساتھ چل پڑے۔ ہم مدینہ سے باہر نکلے تو راستے کے اندر تپتی مدینہ منورہ کی مٹی
اور معاویہ ننگے پاؤں تھے، یعنی اطاعت رسول دیکھیں، جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وائل کو چھوڑ کر آؤ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطاعت رسول کے جذبہ میں جوتا بھی نہیں پہنا اور ننگے پاؤں چل پڑے، ننگے پاؤں چل پڑے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ امام سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ 360 ہجری المعجم الصغیر للطبرانی حدیث نمبر 1176 میں فرماتے ہیں، عن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ قال لما بلغنا ظہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرجت بافدا عن قومی حتى قدمت المدینہ فلقیت اصحابہ قبل لقائی فقالوا قد بشرناک بک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبل ان تقدم علینا بثلاثة ایام فقال قد جاءكم وائل بن حجر ثم لقيت علیہ السلام فرحب بي وادنى مجلسي وبسط لي رداء فجلسني عليه ثم دعا في الناس فاجتمعوا اليه ثم طلع المنبر وطلعني ما وانا من دوني ثم حمد الله وقال يا ايها الناس هذا وائل بن حجر اتاكم من بلاد بعيده من بلاد حضرموت طائعا غير مكره بقية ابناء الملوك بارك الله فيك يا وائل وفي ولدك ثم نزل وأنزلني منزلا شاسنا المدينة وأمر معاوية بن أبي سفيان أن يبوئني إياه فخرجت وخرج معي حتى إذا كنا ببعض الطريق قال يا وائل إن الرمزاء قد أصابت بطن قدمي اللہ اکبر فاردفنی خلفک۔ تو اب تو یعنی ریت کی تپش نے میری پاؤں کو جھلس کے رکھ دیا ہے، مجھے اپنے ساتھ پیچھے سواری پر بٹھا۔ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ دیکھیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت بااعتماد صحابی تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ان کے بارے میں جو لفظ ہے وہ سننے والے ہیں کہ حضرت معاویہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب یہ بات پتہ چلی کہ معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تراشے ہیں، میں نے بال مبارک تراشے ہیں کہیں جس اور میرے پاس بال موجود ہیں، تو حضرت ابن عباس نے کیا فرمایا؟ فرمایا ما کان معاویہ علی رسول اللہ متہمہ، معاویہ حضور کے بااعتماد ہیں، تہمت زدہ نہیں ہے، حضرت معاویہ ٹھیک فرماتے ہیں۔ امام ابو بکر محمد بن حسین بن عبداللہ الآجری البغدادی رحمہ اللہ 360 ہجری اشریہ للآجری حدیث نمبر 1943 فرماتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان معاویہ رضی اللہ عنہ اخبرہ انہ قصر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمشقص فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما ما کان معاویہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متہما۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں حضرت جبرائیل امین کا سلام آیا ہے۔ جبرائیل امین نے رسول اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ معاویہ کو میرا سلام دے دو۔ حافظ اماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ 774 ہجری البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اتا جبرائیل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جبرائیل امین ہے اللہ کے نبی خدمت میں کہا یا محمد اقرئ معاویۃ السلام، حضور معاویہ کو سلام دے دو میں، واستوصِ بہ خیرا، اور آپ اس کو خیر اور بھلائی کی نصیحت فرمائیں، فإنہ امین اللہ علی کتابہ ووحیہ ونعم الامین، یہ معاویہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر بہترین امین ہے اور وحی پر بہترین امین ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابت وحی پہ امانت دار ہیں، ونعم الامین، اور بہترین امانت دار ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دور ہے جو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہوا پیش کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی رشتہ داری کیا ہے، حضور کا آپ کو اعتماد کتنا ہے، اللہ کے نبی کی محبت کتنی ہے، اللہ کے نبی ان سے قرآن لکھواتے، اپنے خطوط لکھواتے اور اپنی احادیث مبارک لکھواتے، اپنی طرف سے پیغامات لکھواتے، کتنا اعتماد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مشہور جنگ یمامہ ہوئی ہے ربیع الاول سن 12 ہجری کو۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ ہوئی، مسیلمہ کذاب جھوٹا مدعی نبوت اسی جنگ میں قتل ہوا۔ اس کے قاتل کون ہے؟ اس کے بارے میں ایک روایت ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک روایت ہے ابو دجانہ، ایک روایت ہے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تینوں قسم کی روایات موجود ہیں۔ حضرت امام حسین بن محمد بن حسن الدیار بکری رحمہ اللہ وفات 966 ہجری نے تاریخ الحمیس فی احوال انفس النفیس ذکر و تقدیم خالد بن الولید کے اندر ذکر کیا ہے، وکان معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما یقول انا قتلتہ، حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ میں نے قتل کیا۔ اب روایت میں تینوں کا تذکرہ آتا ہے، تو اس میں تطبیق کیا ہوگی؟ قتل کس نے کیا ہے؟ غالباً بہترین بات وہ ہے جو حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری نے البدایہ والنہایہ میں فرمائی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قتل میں شریک تھے، اور نیزہ آپ کو وحشی نے مارا ہے، اور کام آپ کا ابو دجانہ سماک بن خرشہ نے قتل کیا ہے، ان نے کام تمام کیے، یعنی تینوں شریک ہیں۔ ممکن ہے حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے نیزے سے وہ زخمی ہو کر گرے ہوں، پھر حضرت معاویہ نے بھی وار کیا ہو، اور حضرت ابو دجانہ نے بھی کیا ہو، لیکن اس کی جان ابو دجانہ کے بار سے نکلی ہو، لیکن قتل میں شریک تو یہ بھی تھے نا۔ چنانچہ ابن کثیر فرماتے ہیں وقد یکون له شرک فی قتلہ وانما الذی طعنہ وحشی وجللہ ابو دجانہ سماک بن خرشہ بالسیف رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مختلف جنگیں ہوئی ہیں، آپ نے بہت جہاد کیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت ابو سفیان کے بیٹے یزید، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی یزید ابو سفیان کو آپ نے لشکر دے کر روانہ کیا، اور وہاں ان کو پیچھے قوموں کی ضرورت پیش آئی، افرادی اور اسلحے کی قوت کی ضرورت پیش آئی، تو پیچھے آپ نے کس کو بھیجا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر بھیجا، اور اس کا امیر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بنایا، یعنی آپ نے ایک لشکر کا امیر بھی بنایا اپنے دور میں۔ چنانچہ امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الطبری رحمہ اللہ وفات 310 ہجری تاریخ الطبری تاریخ الرسل والملوک کے اندر فرماتے ہیں واجتمع الی ابی بکر رضی اللہ عنہ اناس فامر علیہ معاویہ رضی اللہ عنہ وامرہ باللحاق بیزید فخرج معاویہ رضی اللہ عنہ حتی لحق بیزید رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے خدمات لی ہیں، اور آپ نے ان کے دور میں نمایاں کارنامے سر انجام دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانۂ خلافت میں یرموک کے علاقے میں ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ یرموک کہتے ہیں۔ اس میں 24,000 مجاہدین صحابہ اور تابعین نے اس کے اندر شرکت کی ہے، اور اس جنگ میں آپ اندازہ فرمائیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خود، آپ کے بھائی یزید بن ابو سفیان، اور آپ کی بہن جویریہ بنت ابو سفیان، اور آپ کے والد حضرت ابو سفیان، اور آپ کی والدہ ہند زوجہ ابو سفیان، یعنی آپ کے خاندان کے 5 آدمی اس جنگ یرموک کے اندر شریک تھے۔ حضرت معاویہ، آپ کی بہن جویریہ، آپ کے بھائی یزید، آپ کی والدہ ہند، اور آپ کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ فرماتے ہیں وآثار محمودۃ فی یوم یرموک وما قبل وما بعد۔ جنگ یرموک میں، جنگ یرموک سے پہلے، جنگ یرموک کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت جرأت مندانہ کارنامے سر انجام دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت بھی فرمایا کرتے، چنانچہ ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملنے کے لیے آئے۔ آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر خلوت میں بیٹھے مشورہ کر رہے تھے۔ حضرت حسین آئے تو ابن عمر رضی اللہ دروازے پر تھے، ان کو اندر جانے کی اجازت نہ ملی، ابن عمر واپس چلے گئے، حضرت حسین بھی چلے گئے۔
کچھ دنوں بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو آپ نے فرمایا حضرت حسین سے، یا ای بنیا لم ارکا اتیتنا، تم ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، آیا کرو۔ انہوں نے کہا حضرت میں آیا تھا، آپ حضرت معاویہ کے ساتھ مشاورت میں شریک تھے، ابن عمر آپ کے بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو میں بھی واپس چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ فرمانے لگے کہ دیکھو یہ بات سمجھو، انت حق بالاذن من ابن عمر، کہاں میرا بیٹا عبداللہ بن عمر، کہاں آپ، ان کو اجازت ملے نہ ملے آپ کو اطلاع دینی چاہیے، آپ کے لیے کیا اجازت ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصی مشاورت میں شریک فرماتے۔ چنانچہ امام عمر بن شبہ بن عبیدہ النمیری رحمہ اللہ، وفات 262 ہجری، تاریخ المدینہ لابن شبہ، حفص عمر رضی اللہ عنہ الخطیہ کے اندر فرماتے ہیں، قال فاتیت یوما وخالم بمعاویہ رضی اللہ عنہ وابن عمر رضی اللہ عنہما بالباب لم يدخل فرجع ابن عمر فلما رأيت يرجع رجعت فلقيني عمر رضی اللہ عنہ بعد ذلك فقال اي بني لم أرك أتيتنا قلت قد جئت وأنت خالم بمعاوية فرأيت ابن عمر يرجع فرجعت قال أنت حق بالإذن من ابن عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے زمانے خلافت میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے تشریف لائے حضرت عمر کے پاس مدینہ منورہ، پتہ چلا کہ آپ حج پہ تشریف لے گئے، آپ حج پہنچ گئے اور بغیر کسی کو ملے سیدھے حضرت عمر کی خدمت میں گئے۔ حضرت عمر کے پاس گئے تو آپ نے پوچھا کہ تم سیدھے میرے پاس آئے ہو، والدین کے پاس گئے ہو؟ کہا جی نہیں۔ فرمایا جاؤ پہلے اپنی والدین کے پاس جاؤ اور خصوصاً اپنی والدہ ہندہ کی خدمت میں جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ والدہ خدمت میں گئے تو والدہ نے فرمایا کہ بیٹا کہ تم حضرت عمر کی خدمت کے اندر جاؤ، اللہ اکبر، اور کہا بیٹا دیکھو تم جیسے بیٹے کم ہی آزاد عورتیں جنتی ہیں، اور میں آپ کو نصیحت کرتی ہوں کہ حضرت عمر کی بات مانو، جس بات سے خوش ہو اس کا خیال کرو، جس بات سے ناپسند کریں جس بات اس سے باز آ جاؤ، کیونکہ اس مقام پر تم جو پہنچے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے۔ حضرت عمر نے تمہیں ایک منصب دیا ہے، شام کا گورنر بنایا ہے، عہدے پر برقرار رکھا ہے، تو آپ ان کا بہت زیادہ خیال کرو۔ چنانچہ امام محمد بن یحییٰ بن جابر بن داؤد البلازری رحمہ اللہ، وفات 279 ہجری، انصاب الاشراف البلازری میں فرماتے ہیں، لما توفی ابو بکر وولی عمر ولا یزید بن ابی سفیان بعد وفات ابی عبیدہ بن الجراح الشام فقدم معاویہ من الشام اللہ عمر۔ حضرت معاویہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان یہ جو کہ شام کے گورنر تھے، حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے گورنر بنایا تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں تھے، کہتے ہیں وہاں سے واپس آئے، وقد حج عمر، حضرت عمر حج پہ تشریف لے گئے، فدخل علی معاویہ فقال عمر متى قدمت قال الآن قال وبدات بک، میں سیدھا آپ کے پاس ہوں، فرمایا فات ابوی وابدا بہند فانصرف معاویہ فبدا بہند فقالت له یا بنی انه واللہ قل ما بلدت حرۃ مثلک، اللہ کی قسم تم جیسے بیٹے کم ہی مائی جنتی ہیں، وقد استنہزکم ھذا الرجل فاعملوا بما یوافقہ واجتنبوا ما یکرہ۔ یہاں ایک بات سمجھیں، محسن کے ساتھ انسان کو معاملہ کیسا کرنا چاہیے۔ حضرت ہند کا یہ جملہ تاریخ کے سینے پر رقم ہے اور سونے کے پانی نہیں، سونے سے لکھنے والا ہے۔ حضرت ہند حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے اپنے بیٹے معاویہ کو فرمایا وَقَدْ اسْتَنْهَزَكُمْ هَذَا الرَّجُلُ، یہ شخص جو عمر ہے اس کی وجہ سے تمہیں عروج ملا ہے، اس کی وجہ سے تمہیں عروج ملا ہے، اور جس کی وجہ سے انسان کو مقام ملے فَعْمَلُوا بِمَا يُوَافِقُهُ وَاجْتَنِبُوا مَا يُكْرِهُ، پھر تمہیں چاہیے اس کام کو کرو جو عمر کو اچھا لگے، اور اس کام سے بچو جو عمر کو ناپسند ہو۔ معلوم ہوا کہ جس شخص کی وجہ سے اللہ عزت دے، پھر اس کی خوشی اور اس کی ناراضگی، اس کی پسند اور اس کی ناپسند کا خیال کرنا چاہیے، اس کی پسند کے مطابق عمل کرنا چاہیے اور اس کی ناپسند کو چھوڑ دینا چاہیے جب پسند اور ناپسند شریعت کے مطابق ہو۔ ہمارے ہاں کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ جب انسان کو کسی کی وجہ سے عروج ملتا ہے، کسی کی وجہ سے عزت ملتی ہے، کسی کی وجہ سے شہرت ملتی ہے،
تو خود جب عزت اور شہرت مل جائے تو پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ نہایت غلط بات ہے، یہ نہایت ناپسندیدہ چیز ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی نصیحت کو ہمیں اپنے سینے کے ساتھ رکھنا چاہیے اور دل کی تختی پر اس کو نوٹ کر لینا چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کا جب گورنر بنایا اور وہاں موجود حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کو معزول فرمایا، تو حضرت عمیر بن سعد نے معاویہ کے بارے میں کیا فرمایا، ذرا وہ سنیں۔ حضرت امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ الترمذی رحمہ اللہ، وفات 279 ہجری، جامع ترمذی حدیث نمبر 3843 فرماتے ہیں، عن ابی ادریس الخولانی رحمہ اللہ قال لما عزل عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عمیر بن سعد عن حمص ولا معاویہ فقال الناس عزل عمیرا وولا معاویہ۔ دیکھو، عمر نے عمیر کو معزول کر دیا، معاویہ کو گورنر بنا دیا۔ حضرت عمیر نے فرمایا لا تذکروا معاویہ الا بخیر، معاویہ کا جب بھی ذکر کرنا تو خیر اور بھلائی سے کرنا۔ کیوں؟ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اہد بہ، میں نے اللہ کے پیغمبر کو یہ فرماتے سنا ہے، اے اللہ معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما، جس کے ذریعے ہدایت پھیلتی ہے، اس لیے معاویہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہنا۔ سبحان اللہ۔